السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا ہے کہ دنیا میں آپ کو کس لیے بھیجا گیا تھا، آپ دنیا میں کس لیے آئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، آپ کو رسول بنایا گیا۔ 13 سال آپ مکہ میں تھے، نبوت کے بعد 10 سال آپ مدینہ میں تھے، 63 سال آپ کی پوری زندگی ہے، 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب دین مکمل کر دیا اور رسول نے اپنی ساری ذمہ داری کو، قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کو بالکل واضح کر دیا، بیان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات ہو گئی۔ 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں کیوں آئے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آئے اس لیے تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں، ہدایت کا راستہ بتائیں، جنت کی طرف لے جائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں، اللہ کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیں، شرک اور خرافات سے لوگوں کو روکیں، منع کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں یہی کام کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کے مقصد کو اس طرح بیان فرماتا ہے: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی وہ ذات ہے، وہی رب ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کو رسول بنایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ رسول آئے دنیا کے اندر، کن میں سے آئے؟ امی میں سے آئے، یعنی مکہ کے اندر، عرب کے اندر کوئی بھی شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، سب ان پڑھ تھے۔ سب کیا تھے؟ ان پڑھ تھے۔ امیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو منتخب کیا، رسول کو منتخب کیا، رسول بنایا۔ رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ رسول کیا پڑھاتے تھے، کیا بتاتے تھے؟ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی، تاکہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو نصیحت کریں، قرآن سکھائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف کریں۔ دل کو صاف کریں کس چیز سے؟ گندگی سے۔ دل گندا ہو جاتا ہے، کس چیز سے گندا ہوتا ہے؟ گناہ سے گندا ہوتا ہے، شرک سے گندا ہوتا ہے، حسد سے گندا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کریں، تزکیہ کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، اور ان کو قرآن و حدیث سکھائیں۔ رسول دنیا میں آئے تھے اسی لیے تاکہ لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں، قرآن و حدیث سکھائیں، اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں، اللہ کے کلام کا معنی بتلائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ یہی رسول کے آنے کا مقصد تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی اور دنیا کی کیا حالت تھی؟ پوری جگہ
دنیا کے اندر، چاہے عرب کا علاقہ ہو یا عرب کے علاوہ دیگر ممالک ہوں، ہر جگہ پر گمراہی عام تھی، تاریکیوں میں لوگ تھے، گمراہی میں لوگ تھے، لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، دین کو نہیں پہچانتے تھے، اسلام کو نہیں پہچانتے تھے، شرک کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، زناکاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اس سماج میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کو لوگ نہیں کرتے تھے، ہر برائی کرتے تھے، کوئی گناہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر رحم فرمایا۔ عرب سرزمین جو دنیا کا سب سے بیچ والا حصہ ہے، مکہ کی جو سرزمین ہے، مکہ کا جو علاقہ ہے، یہ دنیا کا سینٹر ہے، دنیا کا بیچ والا حصہ ہے۔ اسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا، رسالت کا تاج پہنایا، اور آپ دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، لوگوں کو پھر قرآن و حدیث کی تعلیم دی، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا۔ آہستہ آہستہ آپ کی دعوت پر لوگ آپ کی دعوت کو لوگ قبول کرتے گئے اور مسلمان بنتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ مکہ سے مسلمان مظلوم ہو کر کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، حبشہ تشریف لے گئے، پھر مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی، اور پھر دنیا کے اندر وہ مسلمانوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا اور اسلام کا جھنڈا ملک کے کونے کونے میں لہرایا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے، نصیحت یہ ملتی ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے بڑی قربانی دی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ اس قربانی کی اور اس دعوت کی، اس تبلیغ کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، صحیح دین بتائیں، لوگوں کو صحیح اسلام بتائیں۔ آج لوگ اسلام کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، بدعات کی دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے، ایمان کی طرف بلایا جائے، قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے۔ رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو تازہ کیا جائے، لوگوں کو اسلام بتایا جائے، صحیح اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔